بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان فرید بابر خان حد ہو گئی پروگرام میں حاضر ہے. ناظرین، آج ایک ایسے ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور کرائم رپورٹر. یہ جو ہے نا لوگوں کے گھر تک چلے جاتے ہیں اسٹوری کرنے کے لیے, اور آپ آج ان کے منہ سے ہی ہم سنیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں. جو CCD جو بنائی گئی ہے, یہ جو پولیس سے مقابلے کر رہی ہے, اس کے کیا انجام اس کا آئے گا, حقائق میں ہو رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے. تقریباً 14-15 کے قریب پولیس مقابلے ہو گئے ہیں. جی ارسلان بھائی بتائیں. اچھا فرید بابر صاحب, اس میں یہ ہے کہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا ہے, یہ پنجاب پولیس کا, لاہور پولیس کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنا ہے کہ جسے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے منظوری دی گئی ہے اور اسمبلی سے اس کا بل پاس ہوا ہے باقاعدہ طور پر, اور اس کے بعد گورنر پنجاب نے اس کی منظوری دی ہے, اور اس کے بعد اس کا جو قیام ہے وہ عمل میں آیا ہے. اس سے ٹھیک ہے, اس کی منظوری دے دی گئی, اور یہ جو عرصے دراز سے جو ڈکیت چور بڑے بڑے جو وارداتیں کر کے ڈکیتی مزاحمت میں لوگوں کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں, وہ پھر 2-4 مہینے 5 مہینے بعد باہر آ جاتے ہیں. اور اس کا کیا رد عمل آئے گا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا, ابھی اور پولیس مقابلے ہونے ہیں, جیلوں سے نکال کے مارا جائے گا ان کو. فرید بابر صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس قسم کے کرمنلز اور جس قسم کا کرائم جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, یہ ادارے اسی وقت حرکت میں آتے ہیں کہ جب آپ کی پروسیکیوشن مضبوط نہیں ہوتی, آپ کے جو تفتیشی ہیں وہ ایک خطرناک ملزم کے خلاف ثبوت مکمل نہیں کر پاتا, اور اس ثبوت کی عدم دستیابی کی بنا پر ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں, وہ باہر آ کر پھر وہی کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر یہ ادارے جو ہیں انہوں نے ایک شارٹ ٹرم پکڑا ہوا ہے کہ کرائم کو ختم کرنے کے لیے ایک شارٹ ٹرم ہے کہ پکڑا ختم, اور اس کے بعد ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. تو یہ صورتحال چل رہی ہے, اور اب تک 15 لوگ اس معاملے میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے. یہ تو عرصہ دراز سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں, کئی سالوں سے یہ حالات ہیں کہ ملزم کو نکالا جیل سے اور ریکوری کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے جناب یہ تو کہانی گھر گھر کی ہے. یہ ہر جتنے بھی اوپر اٹھا کے دیکھ لیں, پولیس نے نہیں مارا کسی کو, یہ ساتھیوں نے مارا, ان کے ملزمان نے مارا ہے کہ نہیں. فرید بابر صاحب, نہیں پہلے کچھ انکاؤنٹرز ہوتے تھے کہ جو پولیس والے اپنے اوپر آن کرتے تھے کہ ہم نے مارا ہے, اس کی جوڈیشل انکوائری ہوتی تھی, اس پہ بھی پولیس والوں کا 2-3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ ایک جوڈیشل انکوائری پہ لگ جاتا ہے. اس خرچے سے بچنے کے لیے پھر جو ہے یہ سوچا گیا کہ کہانی جو ہے نا وہ ایسی بنائی جائے کہ پولیس پہ نہ ڈالا جائے, کہ جب پولیس پہ پڑ جاتا ہے تو پھر پولیس جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے, عدالتوں میں جانا پڑتا ہے, اور کئی بار تو ڈسمس بھی کر دیے جاتے ہیں پولیس اہلکار عدالتوں کی جانب سے اس قسم کے کیس کے اندر. تو اب کہانی تھوڑی سی چینج ہو گئی. اچھا اسلام بھائی صاحب یہ بتائیں, یہ مقابلے کئی اس میں ہیں, کوئی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر نہیں ہوتا. حقیقت ایسے لوگ پھر احتجاج کرتے ہیں, اس کے ورثہ جس کا قتل ہو جائے, جس کا مقابلہ ہو جائے, وہ احتجاج کرتے ہیں, سنوائی کوئی نہیں ہوتی. یہ کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, جس کا مر جاتا ہے نا فرید بابر صاحب, اس نے تو رونا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے کرمنلز ہیں, بڑے کرمنلز ہیں, کہ جو ایسے نہیں ہوا کہ پولیس نے مارے ہیں یا اپنے ساتھیوں نے مارے ہیں, وہ اپنی موت آپ مر گئے ہیں, اپنے مخالفین کی فائرنگ سے مر گئے ہیں. تو کیا ان کی موت کے اوپر ان کے اہل خانہ روتے نہیں ہیں, انکوائریز نہیں لگواتے ہیں؟ اب جب پولیس کے ہاتھوں کوئی بندہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے, چاہے وہ تشدد سے مارا جائے, چاہے وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جائے, تو اہل خانہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ, انہوں نے چونکہ وہ جیل میں ہوتا ہے, وہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اپنے بندے کی, وہ پھر شور ڈالتے ہیں کہ ہمارا بندہ تو جیل سے نکال کے مار دیا ہے. تو ان چیزوں میں پولیس کو جو ہے نا وہ اپنا استغاثہ بدلنا پڑے گا, اپنا طریقہ واردات بدلنا پڑے گا. اس طریقے سے تو یہ CCD ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر کے ختم کر دیں گے, اس قسم کی باتیں کر کے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے روزانہ 2 بندے مارے جا رہے ہیں. اچھا چند سال پہلے آپ قبل دیکھ لیں, اپنا SP جو عمر ورق ایک نام ہے پنجاب پولیس میں, بالکل نام رہ چکا ہے عمر ورق کا. اس دور میں دیکھا کسی کے ساتھ ڈاکو ڈکیتی مزاحمت پہ اور قتل بھی کر دیتے تھے, ماں بہنوں سے زیادتیاں کرتے تھے, زنا کرتے تھے. اور یقین کریں کہ واقعی عمر ورق کا آج نام میں لے کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے واقعی جینوئن پولیس مقابلے کیے ہیں اور جینوئن جرائم پیشہ افراد کو مارا ہے. اور یہ مجھے نظر نہیں آ رہا اب CCD, اب جو لسٹیں جو بنی ہیں, اب کن کو مارا جائے گا, کون سے ڈاکو چور ڈکیت مارے جائیں گے, اس میں سمجھ سے باہر ہے. یا کوئی مخالفین تو نہیں, کوئی ایسا کوئی چکر چلا دیتے؟ نہیں دیکھیں, ابھی جو کیٹیگریز آ رہی ہیں نا, جو لوگ مارے جا رہے ہیں, جن کی جو کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں, وہ ڈکیتیوں کی ہیں, وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلیوں کی ہیں, وہ تو بالکل مطلب اس قسم کی کیٹیگریز ہیں. ابھی تک چونکہ جو مخالفین اپنے لوگ مرواتے ہیں, ان میں تعداد کوئی شوٹر بنا دیتے ہیں کسی کو مخالفت بیس پہ کہ اس نے بندے مارے ہوئے ہیں, جی ہمیں بندے مارتا ہے. اچھا آپ اسلام بھائی مجھے آخر پہ ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ تو DIG آپریشن ہے فیصل کامران, جی, ان کا کردار آپ کے سامنے ہے,
اور یہ نہ کسی کی سفارش مانتے ہیں، نہ کوئی چکر ہے، اور میرٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں اور سزائیں بھی دے رہے ہیں جتنے بھی اہلکار ہیں، پولیس اہلکار وغیرہ وغیرہ۔ جرائم میں کمی آئی ہے ان کی وجہ سے کہ نہیں؟ دیکھیں جی فرید بابر صاحب، یہ جو ہمارے ڈی اے جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب ہے نا، یہ مجھے کوئی مہینے کی تنخواہ نہیں دیتے، نہ میرے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور نہ ہی میرے کہنے پہ نہ ہی میں اس قسم کا ہوں کہ میں ان سے کوئی تبادلے کرواؤں یا مجھے ان سے کوئی کام ہو، لیکن نو ڈاؤٹ ہی از اے بریلینٹ مین، کمال کا آدمی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو، کسی بھی قسم کا کوئی اسکینڈل ہو، 1 منٹ میں وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ سچا ہے، بالکل اس کا سچ ہر چیز کو اوپر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اور وہ اگر کہیں پر مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہائی کورٹ نے بلا لیا تھا انہیں ایک معاملے کے اندر، کہ جس میں وہ ٹنڈوں والی تصویر وائرل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ لڑکے بھی بڑے گھٹیا قسم کے تھے جو ان کے ساتھ ہوا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ چلیں جو بھی ہے وہ توہین ذات نہ ہو جائے، اللہ معاف کرے، لیکن انہوں نے بڑی ہی جرأت مندانہ طریقے کے ساتھ اور بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ عدالت میں جا کر معذرت کی کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے واقعی کچھ غلط ہو گیا، جس کی بنیاد پر عدالت نے انہیں غیر مشروط طور پر معاف بھی کر دیا۔ تو اس قسم کا افسر ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے افسر ہمارے سر پر رہیں، تاکہ شہر کے اندر جو روٹین کرائم ہے نا، فرید بابر صاحب آپ بھی کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں یار، جو ہمارا روٹین کرائم ہوتا ہے نا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیونکہ میں اب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں آ گیا ہوں، آپ روٹین کرائم بھی کرتے ہیں، آپ اخبار میں بھی سرو کر رہے ہیں، تو روٹین کرائم کو کنٹرول کرنا آپریشنل پولیس کا کام ہے، اور آپریشنل پولیس اس کام کو اچھے طریقے سے جو انجام دے رہی ہے۔ انویسٹیگیشن پولیس بھی ٹھیک چل رہی ہے، ڈی اے جی صاحب اب نئے آئے ہیں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید صاحب محنت کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ انویسٹیگیشن میں بھی بہتری آئے گی۔ جی بالکل ارسلان صاحب، آپ کی باتیں بالکل سچ ہوں انشاءاللہ، جرائم میں کمی آ رہی ہے، اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے افسران اور 2-4 آ جائیں نا سی سی ڈی میں اور ادھر ادھر، یقین کریں کہ جرائم بالکل ختم ہو جائے گا لاہور کا، اور میرٹ پہ جب تفتیشیں ہوں گی، میرٹ پہ کام ہوں گے، تو ہمارا پنجاب پولیس کا ایک نام ہوگا، اور جرائم پیشہ افراد اس طرف رخ نہیں کریں گے لاہور میں۔ جی اس کے ساتھ اپنے فرید بابر میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔